السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان وعلی آلہ واصحابہ سید الانس والجان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ صدق اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سروسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان سے کشترات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمن نارے یا غوث اعظم نی زنم دمدہ شیخ احمد رزاق و قطب عالم نی زنم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء والفاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے جتنے ہیں قابل لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں ان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے محترم سامعین ذی وقار، حاضر ہونے کا مطلب و مقصد فقط اتنا ہی ہے، چند باتیں آپ تمام کی بارگاہ اقدس میں سنانا ضروری اور مناسب سمجھا۔ چند اہم باتیں بھی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، یا پھر آپ اس کو چند امپارٹنٹ باتیں بھی سمجھیے، جو سمجھنا ہے آپ سمجھیے۔ الحمدللہ آج آپ نے دنیا کا مشاہدہ ہر کوئی کرتا ہوگا، آج کے دور میں ہر کوئی دیکھتا ہوگا آج دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ہر کوئی دنیا میں سانس لینے والا، ہر کوئی دنیا میں زندگی بسر کرنے والا، ہر کوئی دنیا میں زندگی کے شب و روز کو گزارنے والا، آج ہر کوئی سب کو یہ پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑے کرنے کی کوشش اور سازش میں، ہر کسی کی کوشش، اور ہر کوئی یہی اپنے دل سے یہی پوری طاقت ڈال کر یہی کر رہا ہے، اور یہی بات روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے نظر بھی آ رہی ہے، کیا کہ بھئی ہندو اور مسلمان یہ آپس میں دونوں بھائی بھائی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک کلام پاک میں فرماتا ہے 6واں پارے میں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں سے دوستی مت کرو، وہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ ذرا دیکھو تو صحیح، میں ان لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ان لوگوں کو میں جواب دینے جا رہا ہوں جو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہے، ہندو مسلمان بھائی بھائی ہے،
ارے اللہ کے بندوں کہنے والوں، خود میرا رب اپنے مبارک کلام پاک میں فرما دیا، خود میرا مولا اپنے پیارے کلام پاک میں فرما دیا، کیا میرے رب کے کلام پر تم کو یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ آئیے 28واں پارہ اٹھا کر دیکھیے قرآن پاک، مشہور آیت مبارکہ، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے برابر ہو نہیں سکتے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن مبارکہ بیان فرما رہا ہے جنت والے جہنم والے برابر ہو نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہندو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اللہ اکبر، میں انہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ارے میرا رب اپنے مبارک کلام پاک میں فرما دیا جب جنت والے جہنم والے برابر ہو نہیں سکتے، اللہ اکبر، تو یہ ہندو اور مسلمان برابر کیسے ہو سکتے؟ ہندو اور مسلمان کیسے برابر ہو سکتے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو کوئی اگر یہ بات کہا ہندو مسلمان بھائی بھائی، سمجھ لو وہ بندہ قرآن مبارکہ کا انکار کر رہا ہے، قرآن مقدس کا اس نے انکار کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہاں جو بھی ہندو بھائی ہے ان کو اپنے جگہ پر مسلم رکھ دیجئے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہے ان کو اپنے جگہ پر مسلم رہنی چاہیے۔ یہ بات کہنا کہ ہندو اور مسلمان بھائی بھائی، اللہ اکبر، کیا آخر میں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہو سکتا؟ اب رہا مسئلہ، اب سوال یہ بھی اٹھتا ہی ہے کہ آخر میں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہو سکتا؟ اللہ اکبر، ہرگز ہندو اور مسلمان کبھی روز بھائی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسی لیے میرا رب اپنے مبارک کلام پاک میں فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کو پیارا، ہمارا دین ہم کو پیارا۔ اگر کوئی ہندو ہے تو اسے چاہیے کہ مسلمان کے مذہب کو برا بھلا نہ کہے، اگر کوئی مسلمان ہے اسے چاہیے کہ ہندو کے مذہب کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ اسی لیے اگر کوئی ہندو کو اگر برا بھلا کہتا ہے تو تکالیف اس کو ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ اکبر، میں تمہیں ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں گا، اگر کوئی ہندو اور مسلمان کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اکبر، ہرگز آپس میں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی کبھی روز ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی محبت میں یہ کہے، اگر کوئی محبت میں اگر کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اللہ اکبر، یہ صرف 10 منٹ کے لیے محبت ہوگی، 15 منٹ کے لیے محبت ہوگی، یا نہیں تو 1 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، ہندو مسلمان کبھی روز بھائی ہو نہیں سکتا میرے دوستوں، اللہ اکبر۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام پاک میں فرما دیا، جو میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو میرا خدا اپنے مبارک کلام پاک میں فرماتا ہے، اللہ اکبر، پھر اس کوئی بات کو کسی کی یہ جرت، یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کلام پاک کا انکار کرے، اس آیت مبارکہ کا انکار کرے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے قادری صاحب ہم نے تو جو ہے یہ تو ہندوستان ہے، یہ تو دنیا ہے، ہمیں جو ہے سب کو لے کر چلنا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہندو ہے اسے جو ہے برا بھلا کہو، اللہ اکبر، میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو کوئی ہندو اور مسلمان کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہونے کا لقب دیتا ہے، بھائی بھائی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی بھائی مت کہے، کیونکہ اسی لیے میرا رب اپنے مبارک کلام پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، کفار جو ہے کبھی تمہارے بھائی ہو نہیں سکتے، کفار تمہارے دشمن ہے، کفار تمہارے دشمن ہے، تم ان کو کبھی بھائی مت بناؤ، وہ تمہارے بھائی ہو نہیں سکتے، وہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہوا، وہ بندہ ہمارا اور تمہارا کیا ہوگا؟ خیر، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، ہندو ہے اس بندہ مومن کو اپنے جگہ مسلم رکھیے، اپنے جگہ مسلم رکھیے۔ اب آئیے قرآن مبارکہ کا 15واں پارہ اٹھائیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جب کوئی بندہ قرآن پاک ادب سے سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شفاء و رحمت للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہوا ہے قرآن مبارکہ۔ اب بتاؤ مجھے
वरहमतुल लिलमुमिनीन, اور اللہ کی رحمت بھی ہے قرآن سننے والے پر۔ اب ذرا آپ مجھے بتاؤ، جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے عطا فرمایا، جو بات میرا رب اپنے مومنین کے لیے عطا فرمایا، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بتایا، کیا وہ کفاروں کے لیے بتایا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر کفار اگر قرآن بھی اگر ادب سے سنتا ہے، جب بھی اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسی لیے وہ جب تک سچے دل سے مومن نہیں ہوتا، وہ جب تک سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک وحدہ لا شریک کو جو ہے وہ بندہ جب تک نہیں مانتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی ثواب نہیں عطا فرماتا، کوئی بھی ثواب نہیں عطا فرماتا۔ خیر، دوسری احادیث مصطفیٰ میں آتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعظیماً کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہے، آزو بازو میں صحابہ اکرام علیہم اجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ یہودی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے اللہ کے رسول، وہ تو یہودی ہے، تم اس کے لیے کیوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ارے وہ ہے یہودی، وہ واقعی ہے کافر، لیکن میں اس لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اگر وہ مومن ہو کر دنیا سے جاتا تو میرے لیے بہت اچھا۔ اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درس، ایک سبق بتانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں اٹھ کر یوں تعظیم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتانا مقصد یہ تھا کہ جس یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، وہی جنازہ اگر وہ یہودی مسلمان بن کر مرتا تو آج اس کا مقام جو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے۔ یہی ہے میرے دوستوں، میں بس فقط بتانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان کو بھائی بھائی مت کہا کرو، اگر ہندو ہے وہ اپنے جگہ مسلم رہیے، اگر مسلمان ہے وہ اپنے جگہ مسلم رہیے، اگر محبت میں اگر ہے تو الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے محبت کرتے ہیں، اچھی بری بات کرنا الحمدللہ کر سکتا ہے، لیکن بھائی کا یہ لقب دینا یہ بالکل نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بس ہم اسی پر فالو ہونا چاہیے جو اللہ کا کلام بیان فرماتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بیان فرماتی ہے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں آپ کا دوست حسین القادری۔ السلام علیکم، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم۔